پیدا کر کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی ہم کریں گے. اور اس نے لطف کیا اور اپنے بندوں کے لیے 1,24,000 انبیاء کا اہتمام فرمایا، جن میں 313 رسول جن کے پاس رسالت کی پیغام تھا. سبحان اللہ. اور 313 میں بھی کچھ وہ کہ جن کے پاس صحیفے تھے اور کچھ وہ کہ جن پر مکمل شریعتیں ان کے زمانے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے نازل فرمائی، جن میں تمام انبیاء کا سلسلہ جب اپنے آخر کو پہنچا تو اگرچہ سب سے آخر میں آئے مگر سید الانبیاء کہلائے. سب سے آخر میں آئے مگر سید الانبیاء کہلائے. ختم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. بسم اللہ. اور اس کے معنی یہ ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی بھی نہیں ہوگا. رسول خدا نے مولانا المومنین جب جنگ تبوک میں جا رہے تھے رسول خدا تو حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے موقع مناسب سمجھا اور حضرت علی کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے جملے کسنا شروع کی کہ رسول خدا نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانا میدان جنگ میں ایک دفعہ کروا رہے ہیں کہ آپ کو عورتوں بچوں کو کی رکھوالی نہیں چھوڑ دینا. ابھی نکلی نا رسول خدا کی یہ بات ہونے لگی. مولا کائنات جیسا مرد میدان بے قرار ویسے ہی میدان کے لیے رہنے والا انسان، یہ باتیں اور جو کی تو آپ پہنچے رسول خدا کے پاس. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں رسول اللہ. اس موقع پہ اللہ کے رسول فرمائے یا علی انت بمنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی تم میری نسبت ہے جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت. جب جناب موسیٰ کو طور پر گئے تو پیچھے پوری امت کو جناب ہارون کے سپورٹ کر کے گئے. یا علی انت بمنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. بالکل ایسے جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت کو میری نسبت تو صرف فرق اتنا ہے تم میں اور مجھ میں، صرف اور صرف اتنا فرق ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہیں نبوت نہیں ملے گی، باقی سب کچھ تمہارے پاس ہے. باقی سب کچھ تمہارے پاس ہے، بس نبوت نہیں ہے. پیرے کے رہتا گفتگو ہے، رہتا موضوع ہے. اگر عرض یہ کرنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا لا نبی بعدی، لا رسول بعدی نہیں کہا. کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی. وہ نبی کی تھی، رسول کی تو نہیں کی تھی. رسول تو نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا. رسول تو آ جانا چاہیے. وہی فارمولہ ہے ہمیشہ بچوں کے لیے کرو، آپ بزرگ کو واقع ہوں گے کہ فارمولہ یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک بے شک. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. اگر نبی ہوگا تو رسالت ملے گی. جب حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جب نبی نہیں ہوگا تو رسالت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جب نبی نہیں ہوگا تو معلوم ہے کہ کوئی رسالت بھی نہیں ہے، یعنی کوئی پیغام بھی نہیں آئے گا، کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوگی. 1,24,000 انبیاء کے ذریعے پروردگار عالم نے جہان بشریت کی ہدایت کا اہتمام فرمایا اور آخر میں سید الانبیاء کے ذریعے قیامت تک کے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا. اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں سید الانبیاء کی امت میں سے قرار دیا.
اس امت میں بھی ہمیں شرف بخشا تو ان میں قرار دیا جنہوں نے غدیر کو یاد رکھا، مانا بھی۔ نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ اور نہ صرف یاد رکھا اور مانا بلکہ اس کے معنی کو بھی نہیں بدلا۔ بہتوں نے یاد رکھا، غدیر کو مانا بھی، مگر اس کے جو معنی تھے ولایت کے انہیں کچھ رنگ دے دیا۔ ہمیں اللہ نے یہ افتخار دیا کہ ہم نے وہی مانا جو رسول خدا کے معنی تھے، بسم اللہ بسم اللہ، جو رسول خدا کی مراد تھی، ہم نے ولایت کو ویسے ہی مانا، بسم اللہ، اسی مفہوم میں مانا۔ سبحان اللہ، یہ جو مفہوم و مانا رسول خدا کی مراد تھی، یہ اللہ کی جانب سے شرف ہے۔ بے شک، اور کسی قسم کے ماننے والوں میں بھی اللہ نے الحمدللہ کم از کم یہ مجمع پورا کا پورا ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے اس معنی کے اندر بھی کوئی تحریف نہیں کی۔ توجہ رکھیں اپنی، بسم اللہ، بالکل ویسے ہی مانتے چلے آئے کہ جیسا ماننے کا حق ہے۔ درود پڑھیے پر محمد یہ تو ہدایت کا سلسلہ ہے، آخر کیوں کیا ضروری ہے ہدایت؟ ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہدایت کا اہتمام کس لیے؟ 1,24,000 روپیہ کس لیے؟ ایک سسٹم فٹ کر دیتا ہمارے، جیسے گائے کے، بکری کے، اونٹ کے، بیل کے، چڑیوں کے، مچھلیوں کے، سب کے اندر فطری طور پر ایک سلسلہ ہدایت موجود ہے، وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ چھٹیوں کو بھی فطری ہدایت ہے، اسی پہ عمل کریں۔ شہر کی بچوں کی فطری ہدایت ہے، اسی پہ توجہ فرمائیں۔ صدیاں گزر گئی، جس کو اللہ نے جو فطری ہدایت ایسی دی ہے وہ اس کے مطابق کر رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے۔ چڑیا بچپن سے ہم نے بھی دیکھا، ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ چڑیا گھونسلے ہی بناتی ہے، چڑیا کو بھی بل بناتے ہوئے نہیں دیتا۔ سانپ ہمیشہ بل ہی بناتا ہے، اس کو گھونسلہ بناتے ہوئے نہیں دیتا۔ یہی ہے نا، صدیاں گزر گئی، آگے نہیں بڑھے۔ کیا کہتے ہیں؟ آگے نہیں، صدیاں گزر گئی، آگے نہیں بڑھے، آگے نہیں بڑھے، وہیں کے وہیں۔ جو بل میں رہنے والا ہے صدیوں سے بلوں ہی میں رہ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ، جو گھونسلوں میں رہنے والا ہے وہ صدیوں سے گھونسلوں ہی میں رہ رہا ہے۔ کبھی نہیں کہتا کہ آؤ چلو آج بل میں جا کے رہ کے دیکھیں وہاں رہنے کا کیا مزہ ہے، یا بل والا کبھی نہیں کہتا گھونسلے میں رہ کر دیکھیں وہاں رہنے کا کیا مزہ ہے۔ ایسا کبھی کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق، کسی کے مشاہدے کو ایسا رزلٹ آیا ہو؟ ایسا نہیں۔ صدیوں سے جیسے ہیں ویسے رہتے ہیں، مگر یہ حضرت انسان ہیں جو ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جدید کر دیا جائے، کچھ بہترین لائی جائے۔ سمجھو فرمائیں، ایسے نہیں، ایسے گاؤں چھوڑ کے شہر میں آ گئے، شہر چھوڑ کے بڑے شہر میں چلے گئے، بڑے شہر میں پر بول رہے ہیں ویزے کی لائن میں لگے ہوئے کسی انٹرنیشنل سٹی میں نکل جائے۔ بسم اللہ، اس کے معنی ہے کہ ان کے اندر جو ہے، اندر کے انسان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طرف ہے، چینجنگ کا، تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ بائی نیچر، فطرت میں اللہ نے انسان کے ٹھہراؤ نہیں رکھا، اگرچہ اور بزرگ معنی میں کہا اقبال نے، مگر بات موقع پر اگر وہ شعر آپ کی خدمت میں اشارہ دیا کروں تو اور بہتر سمجھ میں آ جائے۔
میں تو کچھ بات کی اور کسی بات سے بات کروں یہ بات کہتا ہے تو رہنورد شوق ہے، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہوں تم محمل نہ کر قبول، اے چوئے آپ، چو کہتے ہیں چھوٹی نہروں کو، چھوٹی چھوٹی جو پہاڑوں سے اترتی ہے، اے چوئے آپ پڑھتے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، یعنی ٹھہر نہیں پڑھتا ہے، اور اے چوئے آپ پڑھتے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، یعنی اور بڑھتے ہی چلا جا، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول، اے چویا پڑھتے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، قادر تمہیں پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق باطل نہ کر قبول، بڑی محمد انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، حیران نہیں ہے اس کے اندر، تبدیلی چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، سر جھکا کے روٹین کی لائف نہیں ہے اس کی، اگر کوئی سر جھکا کے صبح اٹھے آفس سیدھا ادھر اور کوئی ٹینشن نہیں، کوئی اور فکر نہیں، اس میں اور کسی جانور کی زندگی میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 4 ٹانگوں کو یا 2 ٹانگوں پر، کسی کی ضرورت کو مطلب حضور فرماتے ہیں من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم، جو صبح کرے اور مسلمانوں کی مشکلات و مسائل کے بارے میں اہتمام نہ کرے، انہیں دور کرنے کے لیے، انہیں حل کرنے کے لیے، فليس بمسلم، وہ مسلمان نہیں۔ جانوروں والی زندگی، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا احساس نہیں، کوئی تکلیف مجھے پرواہ نہیں ہے، بس میرا ایک روٹین بنا ہوا ہے، میں سیٹ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تو غیبت نہیں کرتا، کوئی کرتا ہوں تو کبھی منع نہیں کرے گا، بھائی غیبت نہ کرو، گناہ ہے، زنا سے بدتر ہے، منع نہیں کرے گا، کوئی واجبات کو کرتا رہا اسے نہیں کہے گا کہ ہمدرد واجب کو ترک نہ کرو، گناہ ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہو، بے پردگی پھیل رہی ہو، یہ اپنا روٹین نہیں ہو، بے بچیاں تو پڑھ دیتے ہیں، ایک بھی تو پڑھ دیتے ہیں، کیا ایک اپنا بس یہ زندگی جو ہے یہ انسانی زندگی نہیں ہے، کہنا نام پر مطلب پروردگار ایسی کچھ افراد کو کہتا ہے یہ چوپائیوں کی مانند بلکہ ان سے بدتر ہے، چوپائیوں کی روٹین کی لائف اس لیے گزارتے کہ اللہ نے حیوان بنایا ہے، اسی کو انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، اسے خلق کر کے کہا تھا وہ احسن الخالقین، اور یہ آ گیا چوپائی کی مانی زندگی گزار، بس اپنا کھانا پینا، اپنا گھر، اپنے بچے، وہ روٹین جو ایک جانور کا روٹین ہے، سمجھ بھائی آپ نے؟ تو فطرت میں انسان کی کیا رکھا تھا نے آگے بڑھنا، سوال میں نے کیا اٹھایا تھا آپ کے ذہنوں سے نکلنا چاہیے، سوال میں اٹھایا تھا 1,24,000 انڈیا کی کیا ضرورت ہے، کیوں بھیجے 1,24,000 انڈیا، جانوروں میں ایک نبی بھی نہیں دیتا، گدھوں کی کوئی ہدایت نہیں ہے، گھوڑوں کی کوئی ہدایت نہیں ہے، گائے بیل کی اونٹ کی کوئی ہدایت نہیں ہے، چرند پرند کی کسی کی کوئی ہدایت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں اللہ نے ہدایت رکھ دی ہے اور وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں، انسان کی فطرت میں اللہ نے ہادی ضرور رکھا ہے، ہدایت نہیں رکھی، پتہ نہیں جملہ میں پہنچا پایا نہیں پہنچا، اندر رکھا ضرور ہے ہدایت کرنے والا جو ٹوکتا رہتا ہے، منع کرتا رہتا ہے، یہ جوڑتا ہے، توجہ ہے، اندر رکھا ضرور ہے، اگر اندر کوئی پروگرامنگ نہیں رکھی پوری کہ انسان کا اسی پہ چلتا رہے، اسے ہٹ کے نہ چلے، اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس ہاتھی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اندر ہاتھی ضرور رکھا ہے مگر وہ ناکافی ہے، وہ ناکافی ہے، اللہ نے کیونکہ انسان کو بائی نیچر ایسا بنایا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا،
واللہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، واللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے، شکموں سے اس حال میں نکالا، خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہا کہ علم حاصل کرو، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کو عورت کے فرض ہے۔ بے شک۔ علم کی فضیلت بیان کی، علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ بے شک۔ پھر ہم پر فرائض بھی رکھے پروردگار نے، اب جانتے بھی کچھ نہیں ہیں، فرائض بھی ہم پر اللہ نے رکھے، ہدف بھی بنایا ہماری خلقت کا، اس ہدف تک رسائی بھی کرنی ہے، جانتے بھی کچھ نہیں ہیں، ہدف بھی ہے، تو کیسے پہنچتے؟ اگر خدا یہ ہدایت کا سلسلہ نہ رکھتا تو ہم کبھی اپنے نہ ہدف کو پہچان پاتے نہ ہی یہ سفر طے کر پاتے۔ تو اس نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جو ہدف سے بھی آشنا تھے، راستے سے بھی آگاہ تھے، اور نہ صرف آگاہ تھے بلکہ اس راستے پر پورے اہتمام کے ساتھ چلنے والے تھے، صرف کھیل و کھال کرنے والے نہیں تھے بلکہ اس راستے پر مکمل چلنے والے تھے۔ یہ اللہ کا لطف کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے کہ جو منزل سے بھی پوری طرح آشنا، ہماری ضرورتوں سے بھی آشنا، راستے سے بھی واقف، اور اس راستے کو طے کرنے والے ہیں۔ انسان کیونکہ ہدایت کا محتاج ہے، اگر اس کی ہدایت نہ کی جائے تو رہا جا سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، ناواقف ہے، غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، لہذا انسان کو ضرورت ہے کسی ہدایت کرنے والے کی۔ اسی طرح کبھی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہدایت سے، ہمیشہ محتاج ہے انسان۔ اس لیے اگر سفر کرتا ہے انسان، جب ایک راستے پر آپ نکلتے ہیں تو ہر کچھ فاصلے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ راستہ برانچی ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے، ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، ادھر جانا ہے تو ادھر جانا ہے۔ اگر وہاں بورڈ نہ لگا ہوا ہو تو میری ذرا بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی گوگل پے شیئر کرو، کہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، پریشان ہے، راستہ نہیں معلوم۔ شیطان پوری زندگی انحرافی راستے ہمارے سامنے رکھتا رہتا ہے کہ ادھر جاؤ، ایٹریکشن مس گائیڈ کرتا ہے، پورا اہتمام کرتا ہے کہ ہم اس غلط راستے پر چلے جائیں۔ اگر اللہ کی جانب سے یہ اندر کا ہاتھی اور یہ باہر کی ہدایت کا اہتمام نہ ہوتا تو یہ جہان بشریت تو کب کی؟ اس نے تو جناب ابراہیم کو نہیں چھوڑا، جناب ابراہیم کو 3 مقامات پر روکنے کے لیے آیا کہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، نہ کریں۔ وہ 3 شیطان جو آپ کہتے ہیں 3 شیطان تھی، وہ شیطان ایک ہی تھا، 3 اسٹیپ پر اس نے ٹرائی کی تھی، یہ 3 ٹرائی تھی شیطان کی، 3 کوششیں تھیں، اور تینوں جگہ جناب ابراہیم نے اسے ذلیل و رسوا کیا، ناکام کیا۔ انسان بھی اگر مضبوط انسان ہو تو وہ شیطان کو ہر قدم پہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، اگر مومن ہو اس کا فریب نہیں کھاتا۔ اگر ہدایت کا اہتمام نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے۔ دور پڑھی پر محمد آل محمد۔ یہ جو انسان کا نفس ہے، نفس انسانی جو کہ اصل ہے، جو کہ اس خاکی بدن سے پروردگار عالم کو اٹھایا ہے جسے اور اپنے پاس بلایا ہے، اصل میں یہ ہے ڈرائیور، یہ ڈرائیور ہے جو پوری گاڑی کو چلاتا ہے۔ یہ باڈی ہماری گاڑی کی مانند ہے جسے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں۔ وہ جو ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر یہاں ایک دن چلے جاتے ہیں، اس کے لیے ہے سارا اہتمام، اس کے لیے ہے۔ یہ سارے جلوے دنیا میں اچھے برے سب اسی کے ہیں۔ نفس انسانی جنگ ساری نفوس کی ہے، جسم کو زخم کھاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جنگی جو ہے وہ نفوس کی جنگیں ہیں۔ اسے لکھا ہے
تہذیب نفس کہا گیا ہے، تہذیب جسم نہیں کہا گیا ہے. تہذیب نفس ہے، تزکیہ نفس ہے، نفس کا تزکیہ ہے، نفس کی تہذیب ہے. 1,24,000 انبیاء زحمتیں اٹھاتے رہے اسی نفس کو مہذب بنانے کے لیے، نفس انسانی کو تہذیب سکھانے کے لیے. اس کا تزکیہ کرنے کی سورہ جمعہ کی کچھ ہے آپ سنا کرتے ہیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم. پہلے نفس کا تزکیہ ہے. یہ نفس کا جو تزکیہ ہے، تہذیب نفس جو ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے انسان کو تو اس کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں. ساری سیاست سدھر جاتی ہے، تعلیم سدھر جاتی ہے، ثقافت سدھر جاتی ہے، گھر کی معاشرت سدھر جاتی ہے، محنت داری سدھر جاتی ہے، کاروبار اقتصاد سب سدھر جاتا ہے اگر یہ نفس سدھر جائے. مگر نفس خراب ہو جائے تو اس خراب نفس کو سیاست میں ڈالو، سیاست کے بیڑا غرق کر دے گا. تعلیم میں ڈالو، تعلیم کا بیڑا غرق کر دے گا. اس سے کوئی ادارے کی مسئولیت تو ادارے کا بیڑا غرق کر دے گا. نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی چاروں طرف آپ مشاہدے تو کرتے ہی رہتے ہو، میڈیا آپ کو دکھاتا رہتا ہے. اس کی جل میں چاروں طرف آپ کو موجود ہے. اس بگڑے ہوئے نفوذ جب کسی معاشرے کی مسئولیت دیتے ہیں تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. مولانا امیر المومنین کو جب امر خلافت سپرد کیا گیا، مولانا نے سب سے پہلے آتے ہی نہ جانے کتنے افراد کو معذور کر دیا. اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اس دور کے اندر ظاہری خلافت کے دور کے اندر ایک ایسے شخص کو لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے کہ جس کا نفس بگڑا ہوا ہے اور جو مسئولیت کو کسی بھی سطح پر درست نہیں نبھا سکتا. اس کی جگہ ایسے افراد رکھے جنہیں اپنے نفس پر قابو ہے اور تہذیب نفس کی ہو گئی. اور کتنا سب اہتمام ہے علی کا. علی کو اطلاع ملی، نظام دیکھیے اس زمانے میں انفارمیشن کا نظام، اطلاع رکھتے تھے، آگاہی رکھتے تھے. بصرے کا گورنر بنایا عثمان بن حنیف کو، پتہ چلا کہ اس نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی جس دعوت کے دروازے غریبوں پہ بند ہیں. اس کے بعد آپ کو خطبہ پڑھیے نہج البلاغہ میں عثمان بن حنیف کو مولانا نے جس طرح خط میں لکھا ہے، اس کا ذرا بار مولانا کے پڑھیے. مولانا نے میں اپنا حوالہ دیا. ہمارے امیر نے دنیا سے کتنے قریب پہ اکتفا کیا. اس کے بعد فرماتے تم علی کے نمائندے اور تم نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی جس کے دروازے غریبوں پر بند ہیں. اس قدر نظر ہے مولانا امیر المومنین. مولانا امیر المومنین ایسے افراد کو سسٹم میں گوارا نہیں کرتے، نظام چلا نہیں سکتے. گھر کا نظام ہو وہ نہیں چلا سکتے، کوئی ادارہ ہو وہ نہیں چلا سکتے، مملکت کا نظام وہ نہیں چلا سکتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین مبین اسلام میں تقویٰ اور پرہیزگاری پر زور دیا گیا ہے. تقوی پر بڑا زور دیا گیا. اجلوا هو اقرب للتقوى، عدل کو اپنا حقوق تقوی کی ترتیب کریں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. واہ 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 سبحان اللہ. والعاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے لیے ہے. بے شک بہتر انجام متقیوں کا ہے. بے شک. جنت میں لکھا اُزلفت الجنۃ للمتقین، جنت آراستہ پیراستہ دلہن کی مالک جیسے اجلے میں منتظر بیٹھی ہوتی ہے، ایسے جنت منتظر ہے کس کی؟ متقین. واہ 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 ماشاءاللہ. تقوی میں زور دیا گیا. 14 سال سے ہم گواہی دیتے آ رہے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. علی کس کا امام ہے؟ متقین. غیر متقیوں کا ہو سکتا ہے امام؟ غیر متقی کا امام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کوئی غیر متقی بھی نہیں کہے گا کبھی کہ علی میرا امام ہے. حق کس کو کہنے کا؟ متقی کو حق ہے نا. آواز بلند
تمہید آدمی دیتے ہیں کہ وہ متقیوں کے امام ہیں. بے شک. تو غیر متقی کو تو چپ رہنا چاہیے نا. وہ نہیں کہہ سکتا نہیں امام من من غلام علی. اس سے آپ کہنے کا متقی کو ہے کہ متقی کہہ سکتا ہے علی امام من غلام علی. نعرہ حیدری. آواز بلند تر سلوات. تقوی کی کتنی اہمیت ہے. تقوی کوئی ان کی 14 میں سے اور ان کے اصحاب میں سے کوئی غیر متقی ہو اور اگر کوئی تھا بھی ذرہ برابر بھی اس نے ادھر ادھر دائیں بائیں کیا تو اس کی وقت عدل علی اس کے بارے میں جاری ہو گیا. علی کا غلام مکمل ہی کیوں نہ ہو اگر اسے 2 تازیانے زیادہ مار دیے کمبر کے ہاتھ سے تازیانہ لے کے علی نے شکر کیا اس شخص کے لیے جسے تازیانے زیادہ لگے تھے تو کو کمبر کا پیران اوپر کروایا اور 2 تازیانے کمبر کو لگوایا. جب اللہ نے 80 گھوڑے رکھے ہیں تو تم نے 82 کیوں مار دیے. عادل ہوتا ہے ایک وہ اقرب للتقوی. بغیر عادل کی تو تقوی کی منزل مل ہی نہیں سکتی. زیادہ عادل ضروری ہے. تقوی مطلوب ہے. متقی افراد چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 30 دن روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پچھلوں کے ترجمہ نہیں تم ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض ہوئے جس طرح کے پچھلوں پر امید ہے. یعنی 30 دن روزے رکھنے کے بعد پروردگار کا امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. 30 دن حرام سے پرہیز واجبات کی ادائیگی جائز چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں. حالت روزہ میں جائز حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں. یعنی اتنا پرہیز کہ حلال چیزوں سے بھی اس ٹائم کے درمیان میں اذان فجر سے اذان مغرب تک پرہیز کر رہے ہیں. اگر 30 دن ایسا کیا تو امید ہے کہ متقی ہو جائیں. یہ تقوی اتنا مطلوب ہے. حضور فرماتے ہیں تقوی الہی کا نصیب ہے. فاسعوا فی مرضات اللہ. اور سعی کرو. سعی کا لفظ ہے کوشش انتہا عرق ریزی کے ساتھ جو کوشش کی. سعی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں عرق ریزی کے ساتھ پسینے پین کے ساتھ جو مشقت میں کام کرتا ہے نا بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ تلاش کرتا ہے اسے سعی کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں بس آؤ سعی کرو فی مرضات اللہ. اللہ کی رضا کو اللہ کو کس طرح راضی کرو. یہ مرضات کی قسم کی کتنی قسمیں مرضات. اللہ کی رضا, بندوں کی رضا, نفس کی رضا. بہت سے لوگ جنہیں صرف اپنا نفس میں راضی میں خوش مجھے پسند ہے. اب کسی کو ہو نہ ہو پسند کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا کیا حکم ہے کوئی پرواہ نہیں. خوش ہے وہ جو اپنے نفس کو نہیں دیکھتے جو کچھ بھی چاہ رہا ہو لوگ کیا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. لوگوں کی پسند دیکھنی کہ لوگوں کو کیا پسند ہے. جو لوگوں کو پسند ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. آپ چاہے اس میں اللہ راضی ہو یا راضی نہ ہو, چاہے پھر کچھ اور چاہ رہا ہو مگر لوگ تو نہیں چاہ رہے. اور انہیں ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں, لوگ خوش ہو جائیں, لوگوں کو خوش کرنا ہے. یہ دونوں چاہے نفس کی رضا چاہے لوگوں کی رضا جتنا اس کے لیے کیا اور جتنا لوگوں کے لیے کیا سب بیڑا غرق آیا کہیں نہیں پہنچا. جس نے اپنے نفس کے لیے کیا جتنا بھی کیا سب ضائع. رات بھر کھڑے ہو کے اگر نماز
نماز پڑھی ہے لوگوں کے روزے میں سے خدا کیا کہے گا؟ جن کے لیے پڑھی ان سے جا کے اجر مانگو. جن کے لیے پڑھی تو انہیں سے اجر مانگو. جو مردات الناس لوگوں کی رضا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں روز محشر جب لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ ان سے فراری ہوں گے. سب کے سب محتاج و پریشان. ایک فرد کام آنے والا نہیں ہے. اور اگر اپنے نفس کے لیے پڑھا, اپنے نفس کے لیے کچھ کیا, کہ نفس تو محتاج دست خالی روز محشر. انسان خود کیا کر پائے گا اپنے لیے؟ واحد نفع و فائدے میں ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کی جستجو میں گزاری ہوگی کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھا ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. جس نے اپنا یہ مزاج بنا لیا جو بھی کام کرنے جا رہا ہے اس کو ٹینشن اس بات کو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. امام زمانہ راضی ہے, امام زمانہ جس پہ راضی اسی میں اللہ راضی ہے, اور وہ اسی میں راضی جس میں اللہ راضی ہے. برائے خوشبو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات. جو اللہ کی رضا کو ہمیشہ میں نے دیکھتا ہوں, چاہے میرا کچھ بھی ہو رہا ہو نقصان, اللہ اس میں راضی تو نقصان نہیں, یہ میری تھنکنگ ہے نقصان. اللہ اگر اس میں راضی کو یہ چاہتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مجھے بتائیے گا ہارون مکی یہ سوچ کے دہتے میں ضرور میں اترتے ہیں, شارٹ کرتے ہیں نا, باقی تفصیل میں نہیں کیا. سیل و خراسانی کا واقعہ یاد ہے نا, چھٹے امام کے پاس آئے, مولا 1 لاکھ شمشیر و خراسان میں آپ کے حکم کی منتظر قیام کیجیے. ہمارا نے قرآن سے تنور روشن کروایا, اس نے کہا کہ تنور کو در جا. معافی مانگنے لگا. کچھ دیر بعد مولا کے صحابی ہارون مکی آ رہا, اس نے کہا تنور دہر کا تنور تھا. سارے نے کہا سوچا نہیں, اسے کہتے ہیں ایمان. یہ حجت الہی ہے, یہ کبھی کوئی ایسا حکم ہی نہیں دے گی جس میں میرے لیے نقصان. کبھی ایسا حکم ہی نہیں دے گی جس میں میرا نقصان ہوگا. اگر ان کا حکم ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, چاہے کہتے ہوئے ضرور کرنا. نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات. رضا الہی میں انسان یہ ایمان رکھے کہ اللہ جس چیز میں راضی ہے اسی میں میرا فائدہ ہے. مقام اسی کو ہے, باقی سب بنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر صورت فنا ہو جانے والی ہے, صرف وہی چہرہ باقی رہے گا جو چہرہ الہی ہوگا. بے شک جس میں الہیت ہوگی. جو کام اللہ کے لیے ہوگا بس وہی باقی رہے گا, اس کے اثرات باقی رہیں گے. بے شک بے شک. اور جو غیر اللہ کے لیے ہوگا وہی ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا, فنا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. دیکھیے مال محنت کی, تلاش کی, حلال راستے سے سارا مال حاصل کیا, مگر حاصل کر کے اگر اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیا سب ضائع کر دیا, اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہمیشہ کے لیے اپنا بنا دیا. آواز بلند تر صلوات. جہاں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں گے, حکم الہی کو اپنی زندگی کو مقدم رکھیں گے, وہیں آپ کامیاب ہیں. وہیں شیطان کی مار بھی کر دیا آپ نے. بے شک بے شک. الہیت رکھیے. ایک تو عمل کرنا ہے, اور عمل بھی اللہ کے لیے کرنا ہے, اس کے حکم کو پھر ویسے کرنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کرنا ہے. ہم دین اپناتے ہیں مگر اپنی مرضی سے. ایسے جیسے ٹھیلے پہ رکھے ہوئے ہم, یا فروٹ والی دکان پہ جا کے ایک پاؤ یہ دے دو, آدھا کلو وہ دے دو, 1.5 کلو یہ دے دو, اپنی مرضی سے. شریعت میں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے, اس پہ کرنا ہے, اس پہ کرنا ہے. کچھ کو نظر انداز, چاہے وہ بازی میں کیوں نہ ہو, کچھ پہ عمل کرنا ہے, کچھ پہ نہیں کرنا. نہیں کرنا پڑے, توجہ نہیں ہے.
بس شادی کی محفل میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، شادی کی محفل ہے، کوئی شادی کی محفل مہینے میں ادا کے بعد شادی شروع ہو جائیں گی ربیع الاول میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا پھر کیا ہوگا، پھر پتہ چلے کون مرد کتنا غیرت مند ہے۔ مولانا امام حسین کا فرمان ہے، عورت کا یا مولانا امیر المومنین دونوں کے فرامین میں اسی طرح مفاہیم ہے کہ عورت کا لباس بتاتا ہے کہ اس کا مرد کتنا غیرت مند ہے، لباس بتاتا ہے کہ وہ کتنا غیرت مند ہے۔ شادی شروع ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، فیل ہی نہیں ہوگا، آرام ہے۔ اچھا یہ شادی کیوں ہو رہی ہے؟ جی وہ یہ فلاں صاحب کی بیٹی اور فلاں صاحب کا بیٹا، اچھا کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کی یہ وہ تقریب ہے، نکاح کی تقریب، نکاح کیا ہوتا ہے؟ کچھ مولوی صاحب آتے ہیں، کیا کرتے ہیں مولوی صاحب آتے ہیں؟ وہ چیزیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کئی لڑکا یہ لڑکی اس کے حرام ہے، حرام ہے، انہیں حلال کرنے کے لیے مولانا چیزیں پڑھتے ہیں۔ اچھا ارے ایسی ہاتھ پکڑا دی لڑکی کو، ہمیں اتنا خرچہ کریں گے تو کیا ایسی ہاتھ پکڑا دی؟ گناہ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، زنا ہو جائے گا، یہی ہے نا؟ نہیں پکڑاتے کیوں؟ حرام ہے۔ اچھا آپ حرام سے بچنا چاہتے ہیں، حرام سے بچنا چاہتے ہیں، حرام کس نے قرار دیا؟ اس طرح لڑکی کا ہاتھ لڑکی کو پکڑا تو روانہ کر دو، کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے۔ اچھا اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے۔ ایک حرام سے بچنے کے لیے جو محفل منعقد کرتے ہیں اس میں کتنا حرام ہو جاتا ہے؟ وہ کس نے حرام قرار دیا؟ وہ بھی تو اسی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک یہ حرام گوارا نہیں ہے، باقی اتنا اس کی آڑ میں حرام گوارا ہو جاتا ہے، کسی کو فیل نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ہم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے، منہ موڑ کے بیٹھ گئے تھے، پیشانی پہ سجدے کا نشان، چہرے پہ داڑھی، نام میں اہل بیت کے نام، دنیا پہچان دی اہل بیت سے منسوب، مگر عمل تقوی سے بہت دور، فیل بھی نہیں ہوتا۔ تو رسول خدا کی وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے۔ یا رسول اللہ ہم پر ایسا زمانہ بھی آئے گا، حضور نے فرمایا اس سے بدتر زمانہ آئے گا۔ رسول اللہ اس سے بدتر زمانہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم امر بالمنکر کرو گے، نہی عن المعروف کرو گے، منکر کا حکم دو گے، نیکیوں سے۔ یا رسول اللہ ایسا وقت ہم پر آئے گا، حضور نے فرمایا اس سے بھی بدتر آئے گا۔ یا رسول اللہ اس سے بدتر کون سا وقت ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے بدتر وقت ہوگا کہ جب تم معروف کو منکر سمجھو گے، منکر کو معروف سمجھو گے، اچھائیاں برائی بن جائیں گی، بیوقوفی کہلائیں گی، مومن بیوقوف کہلائے گا۔ ارے یہ تو کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ ہی رہیں گے، دنیا کا سے کہا پہنچ کے ان کے دل ابھی تک وہیں پڑیں گے، اسی سیٹ پہ بیٹھیں گے۔ وہ بیچارہ حرام سے بچ رہا ہے لیکن اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، اسی سیٹ پہ بیٹھے لوگ ان کے ساتھی کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچ گئے، وہ کیسے پہنچے اس کی پرواہ نہیں تھی، مگر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ ایسے رہ گئے۔ معروف منکر ہو گیا اور منکر معروف ہو گیا، گناہگار اسٹار بن گئے، جن پہ اللہ اور ملائکہ کی انبیاء کی لعنت ہے، وہ اسٹار بنا دیے گئے، انہیں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی تقاریر کر کے، سرکاری خزانے سے عوام کا پیسہ خرچ کر کے ان گناہگاروں کو اسٹار بنا کے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے یہ نہیں، وہ زمانہ آ گیا نا، منکر معروف بن گیا اور معروفات منکر بن گئے، اور لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، تبھی تو گناہ پنپ رہے ہیں، تبھی تو آج والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، ٹینشن ہے، جبھی ہمارے پاس دفاتر میں فائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ ڈھیر ہے طلاق کے لیے، جو بچہ بچی خود ہی آ رہے ہیں خدا کے لیے، طلاق کے لیے، گھر آبادی نہیں ہو پا رہے، زیادہ چل ہی نہیں پا رہے، آج دن بھی اختلافات، بچے رول رہے ہیں، کیوں؟ صرف برائی سے روکنا چھوڑ دیا، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، وہ فریضہ جس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا فریضہ تو تمام فرائض، وہ فریضہ ہے جس کی
وجہ سے دیگر فرائض کا قیام عمل میں آتا ہے. اگر یہ عمل چھوڑ دیں گے, اس فریضے کو چھوڑ دیں گے, آپ نے معلوم نہیں کو آہستہ دیگر فریضے بھی ختم ہو جائیں گے معاشرے میں. تو جب کوئی بولنے والا نہیں ہوگا, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, روکنے والا نہیں ہوگا, تو برائیاں بند کریں گے. واجبات آہستہ آہستہ مطلوب ہوتے چل جائیں گے. کیونکہ ان پر نفس انسانی, کیونکہ اس کے سامنے شیطان راستے رکھ دیتا ہے اور لذیذ ہوتے ہیں, لذت رکھ دیتا ہے, انسان کو لذت پرست بنا دیتا ہے. جب انسان لذت پرست بن جاتا ہے تو پھر وہ گمراہی کے راستوں پر لذت کے چکر میں نکل جاتا ہے. جب انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو مفید کیا ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے. آخرت دنیا میں مقدم رکھے ہمیشہ, کہ آخرت کو سودا نہیں کرنا. ہاں, دنیا آخرت دونوں ایک ساتھ آ جائے, اپنا آدمی اپنی دنیا آخرت کا معاملہ کر کے آتا نا, یہ خدا سے دعا ہے. مگر اگر وقت ایسا آ جائے کہ دنیا آخرت دونوں میں سے فیصلہ کرنا تو آخرت, کیونکہ وہ ابدی ہے, ہمیشہ کی ہے. کربلا ایسی آباد نہیں ہوئی. کربلا والے اگر اپنی دنیا کو مقدم رکھتے تو نہ عبور وہاں سے نکل کے ادھر آتا, نہ حبیب کوفے میں آرام کی زندگی چھوڑ کر آتا. توجہ فرمائی آپ نے, نئی مدینہ چھوڑ کے مولا کے ساتھ وہ صاحب آتے, نہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے مال اسے بخش کر وہ امام کے ساتھ جسم کے لیے آتا. اگر دنیا کو مقدم کرتے اور جب آخرت کو مقدم کیا تب کربلا میں امام حسین کا ایک ایسا مختصر صحیح مگر ایک ایسا لشکر بنا کہ امام نے بڑے فخر سے کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے کہ میرے نانا رسول خدا کو بھی نہیں ملے. چراغ بجھا دیے, بیعت اٹھا دی, جنت کا بھی وعدہ کر دیا. چراغ بجھا دی, بیرونی نگاہوں کا جو دباؤ ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں, چراغ بجھ گیا تو کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نگاہوں کا سامنا نہیں ہے, اندھیرا ہو گیا. جو جانا چاہتے ہیں چلا جائے. اچھا, اندر کا دباؤ ہے کہ مولا کی بیعت کی ہے, میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. اندر کا دباؤ بھی ختم کر دیا. اچھا, ہو سکتا ہے ایک فکر اور ہو کہ پتہ نہیں آخرت میں جنت ملے نہ ملے, انجام کیا ہوگا, چلے گئے تو جنت کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں. اہل جنت کی جوانوں کا سردار وعدہ کرتا ہے. چراغ مجھے میں بیعت بھی اٹھا دیا, اب تو جاؤ اپنے بیوی بچوں کو اٹھاؤ, نکل جاؤ, آپ کی تاریخی صفائیہ اٹھاؤ. تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, بلکہ خوش ہوں گے کہ حسین سے نکل کے آیا ہے, بلکہ ویلکم کریں گے, خوش آمدید کہیں گے تمہیں. بڑی آسانی سے جا سکتے تھے. اور جب امام نے چراغ بجھا دیے, بیعت اٹھا دی, جنت کا بھی وعدہ کر دیا اور کہا کہ جاؤ, تو آگے بڑھ کے کہا مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں اور زندگی گزارے, وہ بھی کوئی زندگی ہے, وہ بھی کوئی زندگی ہے. تمام تر لذتوں کے ساتھ, جنت کے وعدے کے ساتھ, اپنے عین و حیات کے ساتھ, وہ بھی کوئی زندگی تو آپ کو چھوڑ کر گزاریں. آج اپنی مرضی کی زندگی ہم لوگ نہیں گزار رہے امام زمانہ کو چھوڑ کر. چھوڑ دیا نا میں امام زمانہ کو. کس کا رشتہ ہے؟ کاروبار کا رشتہ امام زمانہ سے ہے, فیملی کا رشتہ امام زمانہ سے ہے, ثقافت کا رشتہ امام زمانہ سے ہے. امام زمانہ کو ہدف محور بنا کر ہم تنظیم کرتے ہیں اپنے معاملات کو. نہیں, چھوڑ دیا اپنے امام زمانہ کو, چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو بیچارہ آگے کھڑا ہو تو شروع کر دیتا ہے تمہارے امام زمانہ کو پڑھ لیتے. آدھی رات کو کب ہمارا دل چاہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں رات کو امام زمانہ کے لیے دعا پڑھیں اور یاد کریں, خلوت میں بیٹھ کے اپنے امام سے رات کو نیاز کریں. تو دل خون کے آنسو ہوئے. 14 صدیاں بیت گئی, یا حسین کہتے جو منتقم کربلا نہیں آیا, اللہ کے وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے, پوری دنیا عدل سے نہیں بنی, ظلم بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ایسی لائف کسی کی پرواہ نہیں, کسی پر کیا گزر رہی ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پرواہ نہیں. میں ایک اپنی روٹین لائف میں مگن ہوا, میں مگن کر دیا گیا, فرصت کا شکار ہو گیا. امام زمانہ کو جو لوگ کیا کرتے ہیں وہ افراد اپنی زندگی وہ روٹین والی زندگی نہیں گزارتے, وہ ایک باہدف حرکت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایک ہدف کی جانب بڑھ جائے. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہے ظہور امام کریم زمینہ سازی.
گراؤنڈ بنا رہے ہوتے ہیں امام کے لیے، نسل تیار کر رہے ہیں امام کے لیے، دشمنوں کے نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، دلوں پر پڑے ہوئے جو خلاف ہے انہیں اتار رہے ہوتے ہیں، غفلتوں کے بیداری پیدا کرتے ہیں اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، بار بار رپیٹ کرتے ہیں معصومین کے فرامین، امام حسن کے حوالے سے امام حسن کے فرامین یا دھیانی کراتے رہتے ہیں، دور کے آخر میں واجل فرجہم لازمت کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جب میں بات عرض کر رہا تھا میدان کربلا، تقویٰ پرہیزگاری کا جذبہ، خوبیوں کی جذبہ کا عشرت، قیام الحسین، بیویاں ہوں بچے ہوں، یہ ہمارے سب کے سب مستعمال ہمارے نظام تربیت، بس میں سے آخری منزل میں زیادہ کسی تفصیل جاتا تھا ربط کے لیے آپ کی خدمت میں اکثر مسائل کے درمیان آپ سنیں گے تو بات نکل جاتی ہے۔ کوفے کے بازار میں کوفی بچوں کو دیکھ کر کوفی عورت نے فرما کی کچھ دانے دے کے بچوں در اچھال کے پھینک دی، کوفی سپاہی کا تین نہیں آنے دے رہے۔ جب عورت نے چادر دی تھی اس نے بھی ایسی دور سے اچھال کے پھینک دی، چھیننے کی بات فرما کی کچھ دانے پھینکے بچوں نے اٹھا دیے۔ شہزادی کی نگاہ پڑی ہے، یہ زینب سلام علیہ کو پار دیکھا، اے کوفی عورتوں خبردار، ہمارے رسول نے ہم پر صدقہ حرام نہیں ہے۔ ایک بچی نے منہ میں رکھ دیا تھا، جیسی شہزادی کی آواز سنی یہ صدقہ ہے ہم پر حرام نہیں، نکال کر منہ سے پھینک دیا، بھوکا پیاسا بچہ اگر منہ سے نکال کر پھینک دیا، بھوکا رہ لوں گا پیاسا رہ لوں گا، یہ گوارا ہے حرام ہے میں نہیں کھانا۔ تربیت ہمارے نظام میں جو مشکوک ہے، جو حرام ہے اس سے پرہیز کریں اور جو درست ہے اسے اپنائیں، اس کے اثرات میدان کربلا میں جتنے امام کے اصحاب ہیں سب نے سعادت حاصل کی، صبح عاشور سے اصل عاشور تک سعادتوں کا سلسلہ۔ کسی نے مولا سید سجاد سے بات کربلا آپ کا گریہ افزاری دیکھتے ہوئے کہا کہ مولا کب تک گریہ کریں گے، یہ شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے، آپ کا ورثہ ہے۔ مولا نے فرمایا روزی میں تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے صحیح کہا کہ یہ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارا ورثہ ہے، مگر یہ بتا ماں و بہنوں کی سروں سے چادروں کا چھینا، ان کا رسم بستہ ہونا، ان کا بازاروں میں لے جایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، کیا یہ بھی ہمارے لیے سعادت، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ باب شہادت مظلوم کربلا، اہل حرم کو ایک مقام پر بٹھا دیا گیا، مقبر میں ایک طرف بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، 11 محرم کی صبح حکم ہوا، مقبر میں لاشیں پڑے ہوئے تھے، اس طرح مظلوم کربلا تو وہ ملعون اسی وقت ادا کر لے گیا تھا۔ بعد میں ملعون نے ایک مرتبہ سپاہی کو حکم دیا کہ مقتولین کے سر لے کر آؤ، اس کے بعد یہ ملعون دوڑے ہیں مقتل کی جانب، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم دیکھ رہے ہیں مقتل کی جانب۔ ارے جس ظالم کے ہاتھ میں جس کا لاشا لگا اس نے اسی کی گردن میں خنجر سے شمشیر سے ارے ضربے لگانا شروع کر دی۔ محمد فالیہ فاطمہ کی صدائیں بلند ہو گئی، پھر قیامت کا منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، سرکار کے ظالم لے گئے دنیا کی لالچ میں، یہ سارے کے سارے سردار ایک مقام پر رکھ دیے گئے، سروں کو گنا گیا۔ گننے کے بعد وہ ظالم ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سردار کہ ان سروں میں ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے۔ پوچھا گیا کس کا سر کم ہے؟ کہا وقت آخر حسین ایک چھوٹے بچے کو بھی لے کر آیا تھا جسے حربلا نے تیر مارا تھا، ارے اس کا سر نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کا مقتل میں تو کوئی لاشا نہیں بچا، کہا حسین نے دفنا دیا ہوگا۔ ارے ڈھونڈو اسے جا کر، جانتے ہیں عزادارو پھر
چوتھی مرتبہ ستم یہ ہوا کہ جب سر میزوں پر بلند کیے گئے، ششماہے کا سر بھی لوگ کے نیزہ پہ بلند تھا، اور جب کاروان چلا ہے کربلا سے رسم بستہ بے گجاوا سواریوں پہ بیویوں کو لے کر کوفے میں پہنچا ہے، تو ستم یہ تھا ہر مقتول کا سر، ارے یار اگر اس کی ماں زندہ تھی تو ماں کے ساتھ، اگر زوجہ تھی تو زوجہ کے ساتھ، بہن تھی تو بہن کے ساتھ، ارے نیزہ بردار ان بیویوں کے ساتھ لے لے کر چل رہے تھے، اور کوفے میں عورتیں کچھ کہہ رہی تھی، ارے خدا کرے یہ منظر دیکھنے سے پہلے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہو، ماں پکار کے کہتی تھی ارے میں زندہ ہوں، ساتھ آ رہی ہوں، اللہ قوم الظالمین محمد آل محمد کمائی قلبی والا قبول فرما، محمد آل محمد کا دارال مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں عدالت نقل کرے پروردگارا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی عدالت کو قبول فرما، پروردگارا عدالتوں میں جو بیمار ہیں زخمی زیر علاج ہیں بارے ان سب کو جلد جلد شفا کاملہ فرما، پروردگارا محمد آل محمد نے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس سے مہذب بنانے کی تہذیب اسلامی سکھانے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے ہر فریب سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں بہترین نظام تربیت اہل بیت کے گھروں کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں میں بھی وہی نظام تربیت اپنانے کی توفیق عطا فرما، محمد آل محمد کے معاشرے کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اہم فریضوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار محمد آل محمد ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں خواتین کو سیرت جناب سید و جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے مردوں میں حمیت و غیرت دین کو زیادہ اجاگر فرما، محمد علی محمد کا ہمیں شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری گزشتہ خطاؤں و فرمانیوں سے درگزر فرما، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرما، محمد علی محمد کا زمانہ غیبت امام عصر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایسے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما، بے گناہ سینوں کو جلد جلد رہائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ گم شدہ افراد کی خیر سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا، عدالتی مظلوم کربلا کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرما، اور اللہ ہماری مملکت کے ادارے جو خلوص کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں توفیقات میں اضافہ فرما، ان اداروں میں جو کالی بھیڑیں شامل مغرض افراد اجانب کے غیروں کے آلائے کار شامل والدہ ان کے شرط ہمارے اداروں کو ہماری ملت و مملکت کو محفوظ فرما، اور اللہ محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام دشمنان بشریت مستند دشمنان تشیع و ذلیل و قابل اسم نابود فرما، مجاہدین اسلام و قائم قوت حسن مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما، تمام علماء امامیہ تمام مراد کرام و مقام معزز رہبری کو بے امان میں رکھنے کے عطا و کامیابی عطا فرما، حضرت امام زمانہ ہم سے راضی خوشنود فرما، مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سفرات کی توفیق عطا فرما، ہماری موت کو مرد شہادت فرما۔